بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان نصیر انور اور آپ دیکھ رہے ہیں شمال نیوز ڈیجیٹل۔ ناظرین اکرام، وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب نے آج سینٹرل پریس کلب مظفر آباد کے نو منتخب عہدیداران کا حلف لیا اور حلف برداری کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے دو ٹوک اعلان کیا کہ الیکشن جو ہیں آزاد کشمیر کے اندر وہ مقررہ وقت پر ہوں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کارکردگی کی بنیاد پہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ اقتدار میں آئے گی اور بھاری اکثریت حاصل کرے گی۔ انہوں نے تقریب میں خطاب کے دوران اپنی جو 5 سالہ کارکردگی ہے حکومت کی وہ بھی بیان کی اور صحافیوں کے جو مسائل ہیں اس حوالے سے بھی سیر حاصل جو ہے وہ خطاب کیا۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں اور وائس چیئرمین پریس فاؤنڈیشن آزاد کشمیر کے سردار ذوالفقار علی صاحب۔ سر بہت شکریہ، آپ نے شمال ڈیجیٹل کو وقت دیا۔ جاننا یہ چاہوں گا کہ آج آپ نے بھی وزیر اعظم آزاد کشمیر کے سامنے جو ریاست کے صحافی ہیں ان کے مسائل رکھے، پریس فاؤنڈیشن کی بات کی، صحافتی کالونی جو ہے اس حوالے سے بات کی، لیکن وزیر اعظم صاحب نے جو آج کے خطاب میں سب سے جو اہم بات کی، لوگوں میں عوام پایا جا رہا تھا کہ الیکشن جو ہے وہ شاید مقررہ وقت پر نہ ہوں، تو انہوں نے یہ واشگاف جو ہے وہ اعلان کیا کہ آزاد کشمیر کے الیکشن مقررہ وقت پر ہوں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کارکردگی کی بنیاد پر ایک مرتبہ پھر کامیابی حاصل کرے گی۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ ساری جو ان کا خطاب کا جو مجموعہ تھا اس پہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ جی بہت شکریہ نصیر انور صاحب، آپ کو بھی بہت ساری مبارک ہو۔ ایک تو آپ نے بھی حلف اٹھایا ہے، آپ کی جو انتظامیہ ہے ان کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اسٹوڈیو جس میں اس وقت ہم بیٹھے ہیں اس کو آپ نے خاصا اپ گریڈ کر دیا ہے شمال کے اسٹوڈیو کو، اور میرا خیال ہے یہ آزاد کشمیر کا سب سے پہلا اسٹوڈیو آپ ہی نے یہاں پہ شروع کیا تھا۔ اپ گریڈ کرنے میں تھوڑی سی تاخیر کی ہے، جس طرح وہ میں نے اپنے تقریر میں کہا کہ شہزاد الوداعی صاحب جنرل سیکرٹری تاخیر سے بنے، وزیر اعظم صاحب تاخیر سے بنے، یا شہزاد الوداعی صاحب نے تاخیر کی کہ ایک حلف انہوں نے انہی سے لینا تھا۔ تو بہت شکریہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کے اور آپ کے ادارے کو مزید ترقی دے۔ بڑے سنجیدہ پروگرام آپ کر رہے ہیں اور لوگوں میں اس بات کو پسند کیا جا رہا ہے کہ فیک نیوز نہیں ہوتی، اور سچی بات ہے کہ جب لوگ جانے پہچانے ہوئے ہیں تو وہ فیک نیوز دے نہیں سکتے، اور نہ ہی آپ کی جو تنقید ہے وہ برائے مفاد ہوتی ہے، تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے اور تنقید برائے اصلاح ہونی ہی چاہیے۔ تو اب جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے میں اس کی طرف آتا ہوں کہ پرائم منسٹر جو ہیں یہ ایک نوجوان وزیر اعظم ان کو کہا جا رہا ہے، وہ کہ نوجوان تو نہیں جوان ہے، یہ بھرپور جوانی میں ان کو اقتدار ملا۔ ان کے والد صاحب کو بھی بھرپور جوانی میں اقتدار ملا تھا جی، اور ذکر بھی کیا انہوں نے۔ ہاں، ان کا جو ہے راجہ ممتاز راٹھور، ان کو 9 مہینے کے بعد مجبور ہو گئے، پاکستان میں بینظیر بھٹو کی گورنمنٹ چلی گئی، تو اس کے بعد ان کو اسمبلی توڑنا پڑی تھی، اور انہوں نے الزام لگایا تھا کہ جو ممبران اسمبلی ہیں وہ مجھ سے کچھ ایسی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو میں پورے نہیں کروں گا۔ تو اس کے بعد سے یہ جو انتخابات ہیں آپ کے، یہ بھی جولائی میں ہونا شروع ہوئے، ورنہ پہلے یہاں پہ انتخابات جو ہے نا یہ مارچ اپریل میں ہوا کرتے تھے۔ اچھا، تو ان کا جہاں تک صورت حال ہے تو ان کو قدرت کی طرف سے مدت ہی اتنی ملی ہے، اور اگر پاکستان کے معاشی حالات زیادہ خدا نخواستہ خراب نہیں ہوتے اور یہ جو جنگ ہے یہ اگر مزید نہیں بڑھتی، اس کے اثرات دنیا پہ جیسے پڑیں گے ویسے نہیں ہوتے، تو پھر تو میرا خیال ہے انتخابات بر وقت ہو جائیں گے، چونکہ الیکشن کمیشن نے 75 کروڑ ان سے ڈیمانڈ کی ہیں انتخابات کے لیے۔ جی جی، اب 75 کروڑ ظاہر گورنمنٹ آف پاکستان ہی سپورٹ کرے گی، وہی دیں گے۔ آزاد کشمیر گورنمنٹ کی اپنا بھی ریونیو ابھی ٹھیک ہو رہا ہے، بہت چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی یہاں کے انتخابات جو ہیں وہ زیادہ تر آپ کو پتہ ہے یہاں کا ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہو، یہاں کے دیگر بہت سارے معاملات ہوں، وہ سارے کے سارے حکومت سردار صاحب لوگوں میں ایک تاثر تھا کہ مختصر مدت کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کو گورنمنٹ ملی ہے، شاید اس کی طوالت کے لیے کچھ حربے استعمال کیے جائیں، لیکن آج وزیر اعظم نے جیسا کہ حلف برداری کی تقریب میں کہا، اور اس کے بعد یہ چیز بالکل واضح ہو گئی ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ جون جولائی ہی میں ہوں گے، اور انہوں نے یہ بھی ایک بڑے کانفیڈنس کے ساتھ بات کی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی دوبارہ جو ہے وہ کامیابی حاصل کرے گی۔ کیا دیکھیں نصیر صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا کہ یہاں پہ سب سے مشکل وقت تھا 8 اکتوبر 2005۔ جی بالکل ایسے، اور اس کے بعد 6 میں الیکشن ہو گئے، اور اگر اس وقت الیکشن تاخیر کا شکار نہیں ہوئے تو پھر اب بھی نہیں ہو سکتے۔
پھر اس کے بعد کوڈ ایک بڑا مشکل مرحلہ تھا، 20 میں اس کا فل 19-20 میں کووڈ تھا، لو پہ تھا، ٹھیک ہے، اور نہیں آزاد کشمیر میں مارچ 20 سے زیادہ پیک پہ تھا، تو اس کے باوجود آپ کے 21 میں الیکشن جو ہیں وہ ہو گئے تھے. تو اب 26 میں جو جولائی میں الیکشن ہونا ہے یہ 20 سے 30 جولائی کے دوران متوقع ہیں، تو یہ الیکشن جو ہیں وہ لازمی ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بات پھر وہی آتی ہے کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ پر امید ہیں کہ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں بھاری اکثریت سے الیکشن جیتے گی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، ایک تو یہ وزیر اعظم انہوں نے دروازے کھولے ہوئے ہیں اور لوگ صبح و شام ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے مد مقابل اس وقت نون لیگ ہے. پہلے پچھلی مرتبہ دونوں کے مد مقابل پی ٹی آئی تھی، اب پی ٹی آئی کو تو بالکل یعنی اس طرح کے الیکٹیبل نہیں مل رہے کہ جن کی بنیاد پر وہ الیکشن میں جائیں گے. چند شاید ان کے امیدوار ہوں، یا وہ بھی آزاد کشمیر میں ابھی ان کی رجسٹریشن کا ایشو ہے، اب پی ٹی آئی کا نام وہ استعمال کر سکتے ہیں یعنی یہ بھی دیکھنا ہے. ایک شخص جو ہے وہ کورٹ میں بھی یہ سوال ہے. جی بالکل. تو یہاں پہ جو ہے نا دو بیسک جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون ہے اور پیپلز پارٹی ہیں. پاکستان میں دونوں اکٹھی ہیں. تو آزاد کشمیر میں اگر پیپلز پارٹی 2-4 نشستیں بھی زیادہ لے لیتی ہے تو پھر وزیر اعظم ان کا حق بن جائے گا، کیبنٹ میں شاید نون لیگ بھی شامل ہو جائے. لیکن جو اس وقت کی صورتحال ہے اس میں نون لیگ تھوڑی سی پیچھے جا رہی ہے، اس لیے کہ انہوں نے پیچھے جا رہی ہے نون لیگ، نہیں انہوں نے ممبران اسمبلی کو شامل ہی نہیں کیا نا. وہ تو یہاں پہ انتظار کر رہے ہیں کہ جی چودھری یوسف صاحب آئیں گے یا رانا ثناء اللہ صاحب آئیں گے. اب چودھری یوسف صاحب یا رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ کب آئیں گے اور کب لوگوں کو شامل کریں گے اس کا کوئی پتہ نہیں. دیکھیں نا آپ کے بہت سارے ممبران، مثلا پرائم منسٹر نے نام لے کے کہا دیوان چغتائی صاحب جو ہیں وہ اس وقت جا چکے ہیں، حالانکہ دیوان چغتائی صاحب کا کنفرم تھا کہ وہ نون لیگ میں آئیں گے. اسی طرح انہوں نے چودھری رشید صاحب کا کہا کہ وہ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں. چودھری رشید صاحب کا تو سر کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ میں جا رہے ہیں. دیکھیں نا جو پرائم منسٹر نے نام لیے میں ان کی بات کر رہا ہوں. اب یہ تو نہیں پتہ، ہو سکتا ہے کل دیوان صاحب بھی نون لیگ میں چلے جائیں، یہ اس کا کوئی فائنل تو نہیں ہے. سر یہ جو مطلب جماعتیں ہیں یا ان کے قائدین ہیں یہ تو کلیم کرتے ہیں کہ ہم جو ہے جو وننگ کینڈیڈیٹ ہیں ان کے یہ ہماری طرف آ رہے ہیں، تو آپ ایک گہری نظر رکھتے ہیں آزاد کشمیر کی سیاست پہ، تو آپ کے پاس کیا اندر کی خبر ہے کہ مظفر آباد ڈویژن کی اگر ہم بات کریں تو یہ جو وزرائے حکومت ہیں یہ کس طرف جائیں گے فارورڈ؟ دیکھیں نا اس وقت آپ دیکھیں تو اپر نیلم میں شاہ عالم قادر صاحب نے الیکشن لڑنا ہے، وہ سیدھی سی بات ہے. لوئر نیلم میں میاں وحید صاحب اس وقت ہیں. اسی طرح جاوید ایوب صاحب پیپلز پارٹی کے اپنے وہ انہوں نے اپنا الیکشن لڑنا ہے. بادل نقوی صاحب جی ہاں وہ پیپلز پارٹی سے ہیں، وہ ظاہر ہے اسی میں جائیں گے. لطیف اکبر صاحب وہ پیپلز پارٹی کے ہیں. اسی طرح جو اشفاق ظفر صاحب ہیں وہ پہلے سے تیار ہیں فاروق حیدر صاحب والے حلقے میں. تو اب فاروق حیدر صاحب جو ہیں وہ چونکہ لیپا میں بھی الیکشن میں ایک وقت میں انٹرسٹڈ تھے، تو ظاہر ہے دیوان چغتائی صاحب کے گورنمنٹ میں شامل ہوئے ہیں، تنویر الیاس صاحب گئے ہیں، ان کے ساتھ وہ بھی چلے گئے ہیں. تو وہ اس وقت پیپلز پارٹی میں ہی سمجھے جا رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کی طرف ہی جا رہے ہیں. فاروق حیدر صاحب نے تو واضح کر دیا کہ صاحب میں ایک ہی حلقے سے الیکشن لڑوں گا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں اشتہارات کے. اور چلیں پھر بھی وہ اس میں چلے گئے ہیں نا. پھر اب دیکھتے ہیں کہ چودھری رشید صاحب جو ہیں دوسرے حلقے سے وہ ہیں، اور اس وقت نون لیگ کے پاس جو ہیں سر چودھری رشید صاحب اور دیوان صاحب کے حوالے سے یہ ذرا آپ سے کنفرم کرنا چاہوں گا کہ کیا تیور ان کے کیا بتا رہے ہیں کہ کون سی جماعت میں جائیں گے؟ نون لیگ میں جوائن کریں گے یا پاکستان بتا رہا ہوں نا کہ دیوان صاحب تو پیپلز پارٹی میں چلے گئے ہیں نا. دیوان صاحب تو وزارت تعلیم میں ہی ہیں اور وہ تنویر الیاس صاحب کے ساتھ ہیں. اچھا. اسی طرح پرائم منسٹر نے کل بھی ہمارے ساتھ گفتگو میں یہ کہا کہ بیرسٹر سلطان صاحب کا جو گروپ ہے وہ ہمارے قدرتی اتحادی ہیں اور وہ سارے پیپلز پارٹی کے اندر آئے ہیں، وہ کسی اور جماعت میں نہیں جائیں گے. تو اگر اس بات کو دیکھا جائے تو پھر چودھری رشید صاحب سیدھا جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں آئیں گے، اور وہ پہلے بھی پیپلز پارٹی میں تھے. تو اب تھوڑا سا اس وقت پرابلم جو ہے وہ پھر نون لیگ کو بنا ہوا ہے مختلف حلقوں میں کہ کن لوگوں کو شامل کریں کن کو نہ کریں. مثلا اب چودھری شہزاد صاحب ہیں آپ کے، تو وہ ادھر سے مرتضیٰ گیلانی صاحب بھی جو ہیں وہ ہیں نون لیگ کے امیدوار ہیں، تو انہوں نے دونوں کو ہولڈ پہ رکھا ہوا ہے اور بادل نقوی صاحب اپنی پوزیشن جو ہے وہ مضبوط کر رہے ہیں. اسی طرح محترمہ نورین عارف ہیں اور ادھر سے تبارک صاحب جو ہیں وہ نون لیگ میں شامل ہوئے ہیں. تو ادھر سے جاوید ایوب صاحب اس وقت اپنی پوزیشن بہتر کر رہے ہیں اور ان کی پیپلز پارٹی کی کوشش ہے کہ یہ میر عتیق صاحب کو بھی جو ہے وہ اپنے ساتھ شامل کر لیں. تو میر عتیق صاحب اگر نون لیگ میں بھی چلے جاتے ہیں تو تب بھی وہاں 3 بڑے لیڈر جب ہوتے ہیں تو یہ پھر ایک دوسرے کو ہرانے کی کوشش کریں گے.
اس لیے تھوڑا سا یعنی آپ کے کہنے کے مطابق جو ہے مظفر آباد ڈویژن میں اس وقت تک جو پیپلز پارٹی ہے وہ آگے ہے نون لیگ سے. اس وقت بظاہر جو پیپلز پارٹی ہے وہ کنفرم ہے کہ اس وقت تک نون لیگ سے آگے ہے. اب 2 مہینے بعد کیا ہوتا ہے اس کا ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن اس وقت وہ آگے ہے. اسی طرح باغ میں اگر چلے جائیں تو عتیق صاحب اپنے حلقے میں, اس سے اگلے حلقے میں ضیاء القمر ہیں, سردار قمر زمان ہیں, تنویر الیاس صاحب شاید وہاں سے الیکشن لڑے. ویلی میں ظاہر ہے فیصل راٹھور صاحب خود ہیں. اسی طرح ان کے جو ہیں میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کے اوور آل جو اس وقت صورت حال جا رہی ہے کہ بڑے پر امید ہیں اس حوالے سے. سر یہ ایک تاثر ہوتا ہے کہ جس کی پاکستان میں حکومت ہوتی ہے وہی آزاد کشمیر میں. پاکستان میں دونوں کی ہے نا سر. پاکستان میں دیکھیں نا الگ سے تو گورنمنٹ ہے نہیں ہے کسی کی, تو ادھر پیپلز پارٹی اتحادی تو نہیں ہے, لیکن گزارش سن لینا وہاں پہ نون لیگ کی بھی اس وقت جو گورنمنٹ ہے نا وہ پیپلز پارٹی کے سارے پہ کھڑی ہے. تو اس لیے وہ ان کے دوسرا صدر زرداری جو ہیں وہ کنگ میکر ہیں, وہ تو سر اپنا ایسا تو لینا چاہتے ہیں. نصیر صاحب میری گزارش سن لینا, آزاد کشمیر ان کے لیے ایک پینٹ ہے, ٹھیک ہے. یہاں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, شہباز شریف صاحب سے جو مانگتے ہیں وہ دے رہے ہیں. تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے. میرا خیال ہے اس دفعہ جو الیکشن ہے نا مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادہ فری اینڈ فیئر ہوگا, اور اس میں پتہ لگ جائے گا کہ کون سی جماعت کس پوزیشن میں, پھر جس نے اکثریت لی پرائم منسٹر وہ بنا لے گی. سردار صاحب آج وزیر اعظم صاحب کی تقریر آپ نے سنی, آپ موجود تھے وہاں پہ. انہوں نے جو اپنی 5 ماہ کی کارکردگی ہے وہ بھی بیان کی. آپ پہلے دن بھی جب ان کا حلف ہو رہا تھا اسمبلی میں موجود تھے, انہوں نے بڑے اعلانات کیے تھے. جو چیلنجز تھے ان سے نمٹنے کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے سارے وسائل جو ہیں استعمال کریں گے. تو 5 ماہ تک تو ان کی کچھ نہ کچھ گراؤنڈ پہ چیزیں نظر آتی ہیں. تو آنے والا دور جو ہے 2-3 ماہ کرے گا وہ بڑا مشکل ہے. میرا نہیں خیال ہے آنے والے دور میں یہ کوئی آپ بہت زیادہ کام کاج کر سکیں, اس لیے کہ آزاد کشمیر میں مقامی سطح پہ جو آپ کی نون لیگ ہے وہ تو ہر چیز کے اوپر سٹے کروا رہی ہے. اور پھر آپ کا بلدیاتی فنڈ کے اوپر یہ کرتے تھے, تو بلدیاتی فنڈ بھی جو ہے وہ سٹے ہوا ہے کہ ممبر اسمبلی خرچ نہیں کر سکیں گے. بات تو ٹھیک ہے, بلدیاتی جو فنڈ ہیں وہ بلدیاتی نمائندگان کو خرچ کرنے چاہیے, لیکن وہ بھی ان کے لیے مشکلات ضرور ہیں. تاہم پیپلز پارٹی جو ہے یہ جو انہوں نے کہا نا کہ لوگوں کے اندر اپنے تعلقات بڑھنے چاہیے, پی ایم اوز کے دروازے کھول دیے ہیں, ملاقاتیں زیادہ کر دی ہیں, ملنے ملانے میں اپنے ریلیشنز بہتر کر دیے ہیں. اور پھر پی ایم نے ایک بات آج کہی ہے کہ حکومت جو ہے سڑکیں پل اور یہ اسپتال بنانے کا نام نہیں ہوتا, حکومت کچھ اور ریلیف دینے کا نام بھی ہوتا ہے. تو ہم اپنے لوگوں کو وہ ریلیف جو ہے وہ دیتے رہیں گے. تو اس لحاظ سے جو ہے کمپٹیشن آزاد کشمیر میں سخت ہوگا, اور نون لیگ کے اندر بھی اختلافات موجود ہیں اور پیپلز پارٹی کے اندر بھی اختلافات موجود ہیں. اب پیپلز پارٹی کے لوگ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو الیکشن ہرانے کی کوشش کریں گے, اور نون لیگ کے لوگ نون لیگ کے لوگوں کو الیکشن ہرانے کی کوشش کریں گے. سارے حلقے کی آپ نے بات کی, مجموعی طور پہ آپ نے نیلم سے لے کے حویلی تک بات کی, میرپور کی بات کی, آپ نے جو سٹی ہے کیپیٹل کی اس حلقے پہ آپ نے اپنے کوئی کمنٹس نہیں کیے, چونکہ یہاں بھی پیپلز پارٹی میں بھی اختلافات جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. جی یہاں پہ بھی کس کو آپ مضبوط یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی کے اندر جو اختلافات ہیں اس وقت میں وہ پیپلز پارٹی کے اندر زیادہ اختلاف ہیں. ظاہر ہے مبارک عدل صاحب پہلے امیدوار تھے, اب مختار عباسی صاحب جو ہیں وہ بھی انہوں نے بھی بڑی دبنگ انٹری ڈالی ہوئی ہے. پھر پرائم منسٹر کے ساتھ ان کا ایک ریلیشن بھی بہت اچھا ہے. دوسری جانب جو افتخار گیلانی صاحب ہیں وہ بھی یہاں اس حلقے سے امیدوار ہیں, لیکن میرا خیال ہے یہاں کمپٹیشن بہت ٹف ہوگا. اور اگر میں اس میں اگر نیوٹرل سی بات کروں, اگر مبارک عدل سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں افتخار گیلانی کے ساتھ, تو افتخار گیلانی آرام سے اس کے ساتھ مختار عباسی کے ساتھ تو وہ الیکشن جیت جائیں گے. اور اگر خواجہ فاروق صاحب ادروائز خواجہ فاروق صاحب اور وہ میرا خیال ہے افتخار گیلانی صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور اگر بظاہر نہ بھی ہوئے تو اندرون خانہ وہ بیرسٹر افتخار گیلانی کو سپورٹ کریں گے. لیکن بہرحال اس حلقے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ فاروق عدل صاحب کا جو اثر رسوخ ہے وہ خاصا ہے. تو اگر تو فاروق عدل صاحب کو دیکھیں, ان کو پارٹی کی صدارت سے بھی ہٹایا ہے اور کچھ اور بھی ان کے ایشوز چل رہے ہیں. اگر فاروق عدل صاحب کو کوئی اپنا مستقبل محفوظ نظر آیا تو اس صورت میں وہ نون لیگ کی بھرپور کمپین چلائیں گے اور اس کا نون لیگ کو فائدہ بھی ہوگا. سر سیاسی صورتحال پہ آپ نے بڑی تفصیلی بات کر دی. اب میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا, مشرق وسطیٰ کی جو جنگ ہے اس کے اثرات یقیناً پوری دنیا پہ پڑ رہے ہیں, اور پاکستان میں بھی معاشی حالات جو معاشی کرائسس ہیں وہ دن بدن ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو اس کے اثرات آزاد کشمیر میں کس طرح پڑیں گے؟ وزیر اعظم صاحب نے بھی ذکر کیا, تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کہ جو
معاشی حالات ہیں، اگر پاکستان میں سخت ترین پابندیاں لگ رہی ہیں تو آزاد کشمیر میں آنے والے دن جو ہیں وہ ٹف نہیں ہوں گے؟ بالکل ٹف ہوں گے، آزاد کشمیر میں بھی ہوں گے، اس لیے کہ دیکھیں نا، پاکستان میں پیٹرول مہنگا ہوگا تو آزاد کشمیر میں بھی مہنگا ہوگا، پاکستان میں اگر آٹا چینی چاول مہنگے ہوں گے تو آزاد کشمیر میں بھی مہنگے ہوں گے، پھر اب بہت لمبا عرصہ جو ہے وہ کم قیمت پر یہ جو آٹا آپ 1000 روپے میں لے رہے ہیں، یہ پھر لمبا عرصہ نہیں لے سکتے نا۔ یہی میرا جو ہے اسی طرف آ رہا تھا کہ جو سبسڈی ہے آٹے پہ ہے یا بجلی پہ ہے، کی لمٹ ہوتی ہے نا، لمٹ ہوتی ہے نا، جب وہ لمٹ کراس ہو جائے گی تو پھر آپ کو میرا خیال ہے کہ آٹے اور بجلی کے ریٹ یہاں پہ بھی تھوڑے بہت جو ہیں وہ بڑھانے پڑیں گے، گورنمنٹ کو مجبوری ہے، اس کے بغیر اب اتنا تو وہ نہیں، گورنمنٹ آف پاکستان بھی اتنا فنڈ تو آپ کو نہیں دے گی نا کہ اپنے لوگوں کو وہ 60 روپے یونٹ دے کے تو آپ کو 3 روپے یونٹ ہی دیتی رہی، یہ ذرا مشکل ہو جائے گا۔ اور پھر جو موجودہ کرائسز ہیں اس میں یہ جو پیٹرول اور گیس ہے یہ نیچرلی مہنگی ہوگی اور اس کے اثرات آزاد کشمیر کے لوگوں پر پڑیں گے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، چاول اگر اب کل آپ کہیں کہ جی چاول کے اوپر بھی سبسڈی دی جائے تو یہ مشکل ہے نا آپ کے لیے، اتنا سارا دیا نہیں جا سکتا، تاہم دیہی علاقوں کی حد تک حکومت کوشش کرے گی۔ اور اس میں ایک اچھی چیز کی ہے پرائم منسٹر نے کہ زراعت کے اوپر یہ توجہ دے رہے ہیں، آزاد کشمیر کے اندر بڑی وافر مقدار میں گندم پیدا ہو سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ جی، ہمارے ساتھ موجود تھے وائس چیئرمین پریس فاؤنڈیشن سردار ذوالفقار علی صاحب، جنہوں نے آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال اور وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں جو فیصل ممتاز راٹھور صاحب، ان کی پرفارمنس کے حوالے سے بڑی تفصیلی بات کی۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی نئے مہمان شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان نصیر انور کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔